like to welcome Bilal Gilani from Gallup, Pakistan, Saadullah Khan from the Coffee Shop, Umar Fahim from Lums, Mia Osman Javed, a former SGJIE, in conversation with Amna Kaursar from Assalamu alaikum to everyone. I would have liked this session to be conducted in Urdu language, but some people over here are foreign nationals here. So what we do is that we sort of mix up Urdu and English, and our panelists, whichever language they are comfortable in, they can speak and answer our questions in that language. So it's a pleasure to be here today. PILDAT का थोड़ा सा मैं तारुफ करा दूँ. PILDAT is a non-profit, indigenous, political and public policy think tank जो कि पिछले 30 साल से जमहूरियत को मजबूत करने में और जमहूरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग में जो है उसमें कोशिश में मसरूफ़ है. और हमने आज कोलैबोरेट किया है थिंक फेस्ट 2023 लाहौर के साथ इन ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन टुडे. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल सब्जेक्ट है हमारे एटलीस्ट पिलडाट के ख्याल में, इसीलिए हमने इसको चूज़ किया है आज डिस्कस करने के लिए. हम वैसे तो जानते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है. वो कितनी डेमोक्रेसी है उसमें, अनडेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, डिक्लाइन है, राइज है, जैसे भी है वो उसको भी हम मेजर करते हैं. बट ये चीज़ वेल एक्नॉलेज्ड है कि जो यंग पीपल हैं दे प्ले एन एसेंशियल पार्ट इन पाकिस्तान इन यूजिंग देयर राइट टू एटलीस्ट वोट and in Pakistan's decision-making processes. But previous elections में हमने notice किया है that there has been a relatively low level of participation among young voters in Pakistan. So young people, they have a huge role to play as they make up a large portion of the population, and this is especially true with the upcoming elections in 2023. Where the potential impact of the upcoming elections will be seen, and कैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट और वेरियस जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरह से इसको इंश्योर करेंगे कि यंग पीपल जो हैं वो इतने यूथ जो है हमारी वो इतनी एम्पावर्ड फील करे कि वो एक्चुअली जाके वोट डाले और पाकिस्तान के इलेक्टोरल और पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा ले. हम आज की इस डिस्कशन में कुछ चैलेंजेस भी डिस्कस करना चाहेंगे जो हमें लगता है यंग वोटर्स फेस करते हैं, और हाउ वी कैन वर्क टुगेदर टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर यंग पीपल कैन मेक देयर वॉइसेस हर्ड. This is a very important topic for us as Pakistani citizens, and I'm looking forward we're all looking forward to an intellectually interesting and stimulating, enlightening exchange of thoughts with our esteemed panelists over here. So I'm very happy to introduce our wonderful group of panelists for today's discussion. We have sort of brought together a very diverse group of experts, as you can see. First we have Mr. Bilal Gilani. He is the Executive Director of Gallup, Pakistan. उसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा. वो कस्टमाइज्ड रिसर्च, फील्ड ऑपरेशंस में सर्वेस कंडक्ट करने में काफ़ी मीडिया में जो है उनका चर्चा होता है, और काफ़ी सारी एडवर्टाइजिंग फर्म्स, मल्टीनेशनल्स, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सब्सक्राइब करती हैं, जो इनकी रेगुलरली रिपोर्ट्स आती हैं. और इनकी जो सबसे कुछ वन ऑफ देयर रीसेंट रिपोर्ट्स हैज़ बीन ऑन youth voting and how has young voting participation in Pakistan changed. So that's what we will be discussing with Bilal today. Next we have Mr. Saadullah Khan, seated second to Mr. Bilal Gilani. He is the country manager for Body Shop Pakistan, and he's flown all the way from Karachi. Bilal has come all the way from Islamabad, and we can understand with the fog situation how difficult that must have been. Mr. Saad, of course, is an expert in retail management and has been running the country chapter of Body Shop in Pakistan, which is I'm sure आप सब जानते होंगे कि एक UK based organization है
جو کہ ایکو فرینڈلی اور کرولٹی فری کاسمیٹک اینڈ بیوٹی پروڈکٹس میں جو ہے وہ انگیج ہوتی ہے. But interestingly, currently Body Shop has delved into a very interesting subject, almost a groundbreaking agenda, that they are running a global youth campaign, and Saad is running the Pakistan chapter of that global youth campaign, which is called the Be Seen, Be Heard campaign. تو اس کے بارے میں ہم آج ساتھ سے گفتگو کریں گے. پھر ہمارے پاس میاں عثمان جاوید صاحب ہیں, seated third in the panelist chair, جن کا تعلق جماعت اسلامی پاکستان سے ہے, and he has served in the position of the Secretary General of the جماعت اسلامی Youth Wing. تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ سیاسی جماعتوں کا کیا رول ہے پاکستان میں ینگ ووٹرز کو موبلائز کرنے میں, ان کو ٹکٹس الاٹ کرنے میں, ان کو جو ہے انکریج کرنے میں لوکل, پروونشل, نیشنل الیکشنز میں. پھر ہمارے پاس جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے عبدالحفیظ صاحب موجود ہیں, جو کہ پنجاب الیکشن کمیشن کے چیپٹر کو لیڈ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ حفیظ صاحب آپ کا جوائن کرنے کا. ہم الیکشن کمیشن بھی ایک بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے جس کی طرف ہم ہمیشہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا الیکشنز فری, فیئر, کریڈیبل وے میں, انکلوسیو وے میں, ٹرانسپیرنٹ وے میں کنڈکٹ کیے گئے ہیں. تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ یوتھ کی موبلائزیشن کے لیے اور یوتھ کے ووٹر ٹرن آؤٹ کو بڑھانے کے لیے کیا اس وقت جو ہے اسٹیپس لے رہے ہیں. اینڈ لاسٹلی بٹ ناٹ the least, we have our youngest panelist, Mr. Umar Fahim, who is president of the LUMS Student Council. اینڈ ان سے ہم اسپیسیفکلی جاننا چاہیں گے, جو کہ ڈائریکٹلی یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یا پھر یوتھ اس وقت کیا سوچ رہی ہے, ان کی کیا سینٹیمنٹس ہیں پاکستان کی سیاست کے بارے میں. کیا وہ 2023 کے الیکشن میں ووٹ ڈالنا چاہیں گے, نہیں ڈالنا چاہیں گے, کیوں نہیں ڈالنا چاہیں گے, اور ان کا انٹرسٹ کیا ہے پاکستان کے الیکٹورل پروسیس میں کہ نہیں. تو یہاں پہ میرا جو ہے وہ تھوڑا سا تعارف ختم ہوتا ہے. آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر پینلسٹ جو ہے وہ ایک یونیک پرسپیکٹو اور اپنی ویلتھ آف نالج کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو ویری مچ آل آف یو فار جوائننگ اس, taking out the time to talk to us about this important subject. So let me begin with Bilal aap se. As you know, PILDAT and Gallup Pakistan, we work together quite often on collecting statistics on, especially when the time of elections comes up, and issues that are of electoral importance, I would say. Uske upar I believe you have done some extensive research on youth voting trends and how it's very low in Pakistan, especially compared to our neighboring countries. So آپ سے میں تھوڑے سے اوپننگ ریمارکس جاننا چاہوں گی کہ کیا کچھ کی بیریئرز ہیں, کچھ آپ اسٹیٹس فگرز شیئر کر دیں. واٹ آر دا کی بیریئرز جو کہ پریونٹ کرتے ہیں ہماری پاکستانی یوتھ کو ووٹ کرنے میں. کچھ آپ کے اپنے ویوز کیا ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر. ہماری جو PILDAT کی نالج کے مطابق اس وقت جو لارجسٹ ایج گروپ ہے ینگ ووٹرس کا وہ 46% ہے that seem to go underrepresented, and that is from the ages of 18 to 35. So let's start with you, Bilal. What would you like to say? Thank you so much for inviting me to talk about this issue. Youth voting and youth political trend, I think we also need to understand who are we look at 8 میں کیونکہ یوتھ اور ڈیموگرافک جو ہے وہ باقی اور ایج ان پاکستان آپ اٹلی میں دیکھیں تو وہ تو پاکستان بہت ہی کیونکہ ینگ ملک ہے تو اس لیے پولیٹیکل اسپیس کے اندر جو یوتھ کا جو ہجوم so 18 to 30 age group is about 44%.
lists that تو یہ جو 18 to 30 ایج گروپ ہے یہ 44% ہے. Almost every جو کہ نئے ایک نئی کانسٹیٹوئنسی اور ووٹرز 18 to 30 پاپولیشن ہے. یہ چاروں صوبوں میں رہتی ہے, 2 اور ٹیریٹریز میں رہتی ہے. اس میں سے ہاف جو ہے یوتھ کی بات کرتے ہیں مگر ہم کسی جو جینڈر ایشو ہے اس کو بھول جاتے ہیں. تو پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے اس میں جینڈر کا ایشو بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہاف آف دیز یوتھ آر ایکچولی فیمیل. اٹ ہیلپس اس انڈرسٹینڈ دا ایشوز دیٹ and the youth is female and the issues that they face are very different as well. All of this youth population is اور اس میں ایک بہت بڑا پورشن سے ہے مگر ایک بہت بڑا پورشن جو ہے وہ مرد انمپلائڈ کا بھی ہے. Rest of Pakistan یہ جو یوتھ ہے یہ ایکچولی لٹریٹ بھی ہے. So 30% illiterate, 70% میں ان 70% میں around 15% رکھتے ہیں. باقی یہ جو گریجویٹ تعلیم رکھتے ہیں اس کے اندر وہ اٹ سیلف بھی 30% ہے. So 30% پاکستان میں انڈر گریجویٹ کی تعلیم رکھنے والے اس وقت بھی جاب کے خواہاں ہیں مگر ملتی نہیں ہے. یہ جو افراد 18 سے 30 سال میں ہے یہ اسینچلی پچھلے 1990 کے ٹائم پیریڈ سے لے کے 1990 میں پیدا ہوئے. تو ان کے بارے میں ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ 2000 تک کی جو وار فلڈز دیکھے انہوں نے پاکستان میں ایک پولیٹیکل ٹرموائل کے جو ایکسٹریم ہو سکتی تھی یہ دیکھی, اکنامک ڈاؤن ٹرن بھی دیکھا. اور جو کہ یعنی اگر آپ 1947 سے 2020 تک کا ایرا دیکھیں تو 1990 تک پاکستان میں جو GDP کی گروتھ تھی وہ 6% کے قریب تھی اور 1990 سے لے کے 2020 تک یہ ایوریج کرتی ہے 3.5% پہ. تو ایک اکنامک ڈکلائن آف پاکستان بھی اس یوتھ نے ایکسپیرینس بھی کیا, دیکھا بھی ہے. تو یہ جو یوتھ ہے اس کے بارے میں ہم اگر جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے اس کے بارے میں دیکھیں تو پاکستان میں عام طور پر جو ٹرن آؤٹ ہے جیسے 2018 میں 53% تھا. یوتھ میں 18 سے 30 سال کے ایج گروپ میں یہ ٹرن آؤٹ بہت رائز ہوا اور اس کے باوجود بھی 31% تھا. میں دیکھیں تو وہ اس سے بھی کم تھا اور اگر ہم جیسے سے پیچھے جائیں تو اس سے بھی کم ہے. تو یعنی ایک عام ووٹر اگر 50% ووٹ کر رہا ہے تو آلموسٹ ہاف. اور جو پاکستان کے ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہونے میں ایک بہت بڑا اس کا مطلب ہے کہ کردار اس بات کا ہے کہ پاکستان کی یوتھ تو یہ یوتھ کیوں نہیں ووٹ ڈال رہی. جب ہم یہ سوال لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ الیکشن والے دن ووٹ نہیں ڈال سکے تو اس میں سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ ایک لاجسٹیکل چیلنج ہے. لاجسٹیکل چیلنج یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن کے لیے آپ کو ایک نادرا کا پرووائڈیڈ ID کارڈ. آلموسٹ 1/4 نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں مگر ID کارڈ نہیں ہے. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ ID کارڈ میں کیا مسائل ہیں تو انہوں نے بتایا کہ 500 روپے چیپسٹ ID کارڈ پاکستان میں جو ہے وہ آپشن جو ہے وہ 500 روپے ہے. اس کے لیے آپ کو انگنت ڈاکیومنٹس چاہیے. پاکستان میں آج بھی آلموسٹ 1/4 بچے جو ہیں وہ گھر میں پیدا ہوتے ہیں. جب آپ گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا. اب آپ کو صرف ووٹ ڈالنے کے لیے ID کارڈ اگر بنوانے کے اب جو پروسیس ہے اس کے لیے آپ کو 5-6 ڈاکیومنٹس چاہیے. آپ کو نادرا کے آفس جانا ہے, ملٹیپل ٹائمز جانا ہے, وہاں پر لائنیں لگی ہیں. تو کیا ووٹ ڈالنا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں اپنے لیے پہلی دفعہ ووٹ بنواؤں؟ اور شاید یہی وجہ ہے کہ پھر الیکشن جو الیکٹورل کینڈیڈیٹس ہیں وہ لوگوں کو پیسے دے کر ID کارڈ بنواتے ہیں کیونکہ لوگ خود ID کارڈ بنوانا ایک مشکل پروسیس ہے.
1/4 वो 18 से 30 साल की एज ब्रैकेट देखें तो उसमें 18 to 24 एज ग्रुप के अंदर ऑलमोस्ट 30% पाकिस्तानियों ने अभी तक आईडी कार्ड नहीं बनवाया। और आप जैसे जैसे गरीब से अमीर की तरफ जाते हैं तो गरीब तरीन जो नौजवान है उसमें ये शरह इससे भी ज्यादा है, जिससे ये बात भी समझ आती है कि ये एक मसला पैसों का है। तो एक तो लॉजिस्टिकल चैलेंज है, हमें ये लॉजिस्टिकल चैलेंज किस तरह से देखना है। क्या आईडी कार्ड की शर्त खत्म की जा सकती है? क्या आईडी कार्ड फ्री प्रोवाइड किया जा सकता है? अगर हम 30-40 अरब रुपए सेंसस के ऊपर खर्च कर सकते हैं, 20 अरब रुपए हम एक इलेक्शन को होल्ड करने पे लगा सकते हैं, तो क्या आईडी कार्ड जो कि एक ऑलमोस्ट बुनियादी सी एक ह्यूमन राइट सा है, अगर आईडी कार्ड नहीं है तो शनाख्त नहीं है, तो क्या आईडी कार्ड को हमें फ्री कर देना चाहिए? उससे एक आसानी पैदा होगी। वो है से पूछते हैं तो कहते हैं सारी जमातें एक जैसी ही हैं और अनफॉर्चुनेटली उनके बारे में डाकू हैं, तो इस प्रोसेस में हम क्यों शामिल हों अगर चोर और डाकुओं को हमने इलेक्ट कर रहे हैं? तो एक नाउमीदी सी है इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में। बहुत बड़ी वजह एक इनविजिबल पॉलिटिकल एक्टर है। तो 8 लाख अफराद पर मबनी एक कॉन्स्टिट्यूशन साइज हो चुका है। अगर आप प्रोविंशियल असेंबली भी देखें तो 4 लाख अफराद पर मबनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो जब पॉलिटिकल एक्टर नज़र नहीं आएगा और यूथ को नहीं आएगा और आम पाकिस्तानी को नज़र नहीं आएगा, तो उसके लिए ये जो प्रोसेस है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, इट बिकम्स वेरी मीनिंगलेस। Your electorate, your electoral candidate, if you know him, if someone, तो फिर तो ये आपके लिए becomes such an impersonal exercise. It seems to lose its importance because उनके लिए तो ये पहला और लास्टली इसमें एक काफ़ी बड़ा इशू पाकिस्तान के बारे में। हम जब लोगों से पाकिस्तान की डायरेक्शन के बारे में सवाल करते हैं, लोगों से हम पूछते हैं कि आपके ख्याल से आने वाला पाकिस्तान कैसा होगा, हम उनसे सवाल करते हैं कि आप डू यू वांट if provided an opportunity would you want to migrate out of Pakistan? तो ऑलमोस्ट 1/3 पाकिस्तानी ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान को छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं, और यूथ में ये शरह इससे भी ज़्यादा है और पढ़े लिखे यूथ में उससे भी ज़्यादा है। तो तकरीबन 44% यूथ ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान छोड़कर कहीं और काम करने जाना चाहते हैं, और पढ़े लिखे यूथ में यानी अंडर ग्रेजुएट यूथ में ये शरह 50% से भी ज़्यादा है। तो पाकिस्तान के बारे में ये जो नाउमीदी है, पॉलिटिकल प्रोसेस इज़ अ वेरी कॉस्टली थिंग फॉर वन टू डू। आप अगर इलेक्शन के दिन आप वोट डालना चाहते हैं तो आपको इलेक्शन बूथ तक आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेनी है, एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी के 3-4 घंटे हैं। इसके अलावा आपने एक ख्वाहिश है कि मैं किस पार्टी को वोट दे रहा हूँ और कोई किस पार्टी को, ये सारा जो प्रोसेस है और पॉलिटिकल ये किसी नाउमीद पाकिस्तान की एक्सरसाइज है। तो हमने पिछले 2 दहाइयों में अपनी यूथ को जैसा पाकिस्तान बनाकर दिखाया है, अगर वो नाउमीद पाकिस्तान था, एक दहशतगर्दी का पाकिस्तान था, एक इकोनॉमिक टर्मोइल का पाकिस्तान था, तो उन पाकिस्तान में रहे ही ना। तो ऐसा बंदा जो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता उसकी पॉलिटिकल। एंड लास्टली आई वुड एंड ऑन कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस में ख़वातीन जो हैं वो ऑलमोस्ट जो अगर आप नेशनल जो इलेक्टोरल की यानी जो नॉर्मल सीट के हैं उसमें से जो खड़ी होती हैं ख़वातीन वो भी बहुत कम हैं। में भी तकरीबन टर्नआउट का गैप है बिटवीन तो ये यूथ जो है वो जो यूथ है वो ख़वातीन है,
ان کے لیے جو الیکٹورل پروسیس ہے وہ اور بھی کمپلیکیٹڈ ہے, بیکاز یہ ہم نے مردوں کے ذہن سے بنایا ہے. الیکشن کا ڈالنے کا پروسیس ہے وہ بھی ہم نے بنایا ہے. کتنے 1,40,000 جو ووٹنگ بوتھس ہیں, کیا وہ پاکستان میں کے لیے کافی ہیں کہ ایک ووٹر جو ہے وہ اپنے گھر سے کتنے ڈال سکے؟ ایک خاتون ہے تو وہ کتنا, تو جو الیکشن کا پروسیس ہے وہ کیونکہ خواتین ان کا یا اگر ہوتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. تو ہمیں یوتھ اینڈ ویمن کے پرسپیکٹو سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے سوالو کریں. جی, thank you very much, Bilal. I think بہت important facts and figures you've shared with us. I, in the professional capacity, working at BuildAt for the last 8.5 years, I've been working on many youth projects as well. I also can relate to some of these sentiments that Bilal has shared, کہ یوتھ کا جو ہے وہ آخر انٹرسٹ کیوں نہیں ہے پولیٹیکل پروسیس میں, الیکٹورل پروسیس میں, اور وہ شاید وہ میرے خیال میں ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ شاید کوئی معنی نہیں رکھتا اور ان کے ووٹ سے شاید کوئی وہ نہیں ہوگا. بٹ لیٹ می ناٹ پٹ ورڈس انٹو اینی آف آور پینلسٹس ماؤتھ. تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ such very interesting facts with us. Let me come to Saadullah Khan. Saad, your company is maybe perhaps the first ever international corporate organization that has taken a serious interest in youth mobilization and youth in policy making spheres in globally and in Pakistan. So you are running the country chapter of this campaign, which is called the Be Seen, Be Heard campaign. تو آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ یہ کیمپین کیا ہے, اس کے کیا آبجیکٹیوز ہیں, اینڈ what does Body Shop or Body Shop Pakistan want to achieve through this campaign, and پاکستان میں آپ کیسے implement کر رہے ہیں اسے. Thank you. Thank you for inviting me. So we at the Body Shop, basically we're running a campaign. It's a 3-year campaign. It's called the Be Seen, Be Heard, and it's in more than 80 countries of the world in collaboration with UN Secretary General Youth Involved, Jayantma. So ہم جو یہ کام کر رہے ہیں, ہم یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں صرف جو نمبرز بتائیں وہ صرف پاکستان کا فنامنا نہیں ہے, وہ all around the world. So 50% of the population in the world is youth, and اس میں سے 2.6 کی ریپرزنٹیشن ہے پارلیمنٹ میں, صرف 2.6 کی. سو ابھی ہم نے نیوزی لینڈ میں بل ٹیبل کروایا ہے دیٹ ناؤ 16 the voting age should be 16. جو انہوں نے ہرڈلز بتایا گیلانی صاحب نے کہ آئی ڈی کارڈ بنانا ہے, اب انہوں نے ان کی اسٹوڈنٹ آئی ڈیز سے وہاں لنک کر دیا. بل میں یہ ٹیبل کرا ہے اسٹوڈنٹ آئی ڈیز سے پیپل who are above 16 will be able to vote in New Zealand. ابھی وہ ٹیبل ہوا ہے, we're trying to get it passed in their parliament. پھر اس کے بعد اگر گلوبلی آپ دیکھیں تو یو کے میں ہمارا مین ہب ہے, وہاں پہ ہم نے ہر جو ان کا لیجسلیٹر ہے اس میں جا کے بولا ہے کہ اگر 2.6% ریپرزنٹیشن ہے اور جس طرح یوتھ بڑھ رہی ہے آل اوور دا ورلڈ, تو اس کے بعد 2024 میں کوئی ریپرزنٹیشن رہے گی, بیکاز وہ لوگ یوتھ سے نکل چکے ہیں, وہ ابو 30 چلے گئے جو 2.6 آلریڈی ریپرزنٹیشن ہے. So we're collaborating in Pakistan with BuildAt, which is very exciting for us. But میں یہ ساری باتوں پہ یہ کہنا چاہوں گا جو بلال صاحب نے جو یوتھ ہے, بیسکلی یوتھ سب سے پہلے تو آپ کو اسٹوڈنٹ یونینز بحال کرنی پڑیں گی. جو اسٹوڈنٹ یونینز کا جو سب سے بڑا رول ہوتا ہے, دے موبلائز دا یوتھ, اینڈ دین پارٹیز aside, starting from schools. Like in all the 4 provinces, unfortunately it's almost finished. سندھ میں اس کو بحال کرا گیا ہے لیکن اس کو اس طریقے سے ایڈمنسٹر نہیں کر رہے جیسے اور چیزوں میں ہوتا ہے انفارچونیٹلی. تو اسٹوڈنٹ یونینس کو آپ کو بحال کرنا پڑے گا. دوز اسٹوڈنٹ لیڈرز ول ہم سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ, سو دیز پیپل ول موبلائز دا ینگ پیپل.
So if they don't do it, then جو نا امیدی والی بات ہے وہ اور بڑھتی جائے گی, and then that would translate into extremism. That ابھی آپ دیکھیں separatist movements آ رہی ہیں, that would again translate into youth, کیونکہ جو انہوں نے کہا پڑھے لکھے باہر چلے جائیں گے, تو پڑھے لکھے جو ہے وہ باہر چلے جائیں گے, لیکن جو رہ جائیں گے وہ سارے تو نہیں جا سکتے. Not everyone can migrate out of Pakistan. Let's say my children can, anyone they can, but not everyone out of the population. Plus بڑا فیکٹر ہے کہ یہ خواتین کو ہم نے نہیں انوالو کرا. جو جی ڈی پی گروتھ کی انہوں نے بات کری 90 سے 3% ڈکلائن کی طرف ہے, اس کی بڑی وجہ ہے کہ خواتین انوالو ہی نہیں ہیں ورک پلیس میں, ان آل دا سیکٹرز ان کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو انوالو کریں. سیکنڈلی ایک اور یہ ہے کہ یوتھ کا جو ہے نا, گورنمنٹ کو اسٹیٹ نیڈس ٹو ٹیک این ایکشن. State is involved in all the other things, but it's and that's not just Pakistan, that's all around the world. 70% جو ہم نے سروے کنڈکٹ کرا پوری دنیا میں, اس میں 70% میجورٹی افریقہ میں بولا کہ they don't take us seriously. They say that اردو میں کہتے ہیں نا بچہ ہے ایسی کون بات سنے. So unfortunately اگر اگلے 3 سال یا 5 سال 10 سال تک اگر نہیں سنی گئی, تو this youth will translate into extremist group, extremism کی طرف جائیں گے. If they are not اگر ان کو انوالو نہیں کرا گیا پالیسی میکنگ میں, پارلیمنٹ میں, اگر ان کو انکلوڈ نہیں کیا گیا اس میں, تو then they will look to extreme measures, which you can see in Pakistan, it's happening, and all around the world. In Africa تو بہت زیادہ, تو 90% افریقہ میں یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو ہے if our voices they don't take us seriously, if they don't take us seriously, then we're going to take a step. So یہ بہت ضروری ہے. So I'm hoping that with our collaboration in all over the world with the UN in Davos میں جو سمٹ ہوتی ہے اس میں اسپیشل ہمیں سیشن ملا ہوا ہے. So ہمیں and within Pakistan and we're able to make some policy change. تھینک یو ویری مچ سعد. میں بالکل ایکو کروں گی سعد کی بات کو کہ کچھ ایسے میجرز ہیں جو شاید ہمیں لینے ہوں گے یوتھ کی پارٹیسپیشن کو امپروو کرنے کے لیے. جیسے 1984 میں پرہیپس اسٹوڈنٹ یونینس کے اوپر جو ہے وہ بین لگ گیا تھا, اور اس کے بعد جو ان کا ریوائول ہے وہ فلی پاسبل نہیں ہو سکا. تو ریوائول آف اسٹوڈنٹ یونینز ایٹ لیسٹ سندھ نے تو ایک لا پاس کر لیا ہوا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کویسچن میں ہے, اور یونیورسٹیز کے اوپر اب ہے کہ وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں اور اسٹوڈنٹ یونینز کے ریوائول کو جو ہے وہ اس کو اکمپلش کریں اس گول کو. تو ہم کراچی گئے تھے اور ہم نے جا کے پلڈیٹ نے اپنی طرف سے ایز اے پریشر گروپ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ رول نبھایا کہ یہ ریوائول آف اسٹوڈنٹ یونینز ناٹ جسٹ ان سندھ بٹ سیمپل ایگزامپل لیتے ہیں کہ یہ پورے پاکستان میں ان کے ریوائول کی ضرورت ہے تاکہ وہ پولیٹیکلی اور الیکٹورلی پارٹیسپیٹ کر سکیں, اور زیادہ جو ہے وہ نالج بھی جو ہے ان کی, اگر آپ دیکھیں جیسا میں نے بتایا کہ میرا جو ہے وہ ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے یوتھ کے ساتھ, تو میں بھی نوٹس کرتی ہوں کہ یوتھ کی جنرل نالج اباؤٹ ہاؤ پارلیمنٹ ورکس, ہاؤ دا گورنمنٹ ورکس, واٹ از دا فیڈریشن اباؤٹ, ویدر وی ہیو اے پرائم منسٹریل فارم آف گورنمنٹ اور پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ, کیا پروز کونس ہیں ڈفرنٹ فارمز آف گورنمنٹ کے, تو دے آر ناٹ سیم ٹو بی انٹرسٹڈ. So there is an urgent need because they are a large segment of our population, so there definitely is an urgent need for them to understand these concepts. میں میاں عثمان جاوید صاحب آپ کے پاس آؤں گی, اور آپ کا تعلق ایک پولیٹیکل پارٹی سے بھی ہے, ایک جماعت سے ہے, اور آپ نے یوتھ ونگ کو بھی سنبھالا ہے. تو آپ فرام دا لینز آف اے پولیٹیکل پارٹی, میرے پاس ہم نے پلڈیٹ نے کچھ اسٹیٹس جو ہے اکٹھے کیے تھے کہ 2018 کے الیکشن میں جو سب سے زیادہ ہائیسٹ جسے کہیں گے کہ ٹکٹس الاٹ کی جس جماعت نے, وہ تحریک لبیک پاکستان تھی, TLP. 36% of their candidates came under the bracket definition of youth of Pakistan.
اس کے بعد نیشنل پارٹی تھی جو بلوچستان کی ایک پارٹی ہے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی نمبر 3 پہ تھی، MQM نمبر 4 پہ تھی، اور MMA اور JUIP جو ہے وہ نمبر 5 پہ تھی۔ اگر ہم انڈیا سے اس کا کمپیریزن کریں تو شیو سینا پارٹی ہے جنہوں نے 45% اپنی ٹکٹس جو ہیں وہ یوتھ کو الاٹ کی، اور اس کے بعد BSP آ جاتی ہے 29% انہوں نے الاٹ کی، اور آپ پارٹی آ جاتی ہے 29%، اور پھر ترنمول کانگریس پارٹی کی 26%، اور کانگریس کی 12% تھی، اور BJP کی 8% تھی۔ تو آپ جو ہے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے یوتھ ونگ کے حساب سے ینگ لوگوں کو الیکٹورلی پولیٹیکلی انگیج کرنے میں، اور آپ کا کیا کوئی سسٹم ہے؟ آپ نے کوئی کوٹا رکھا ہوا ہے کہ یوتھ کو ٹکٹس اسپیشلی الاٹ کرنے کے لیے کہ وہ جنرل پروونشل لیول کے الیکشنز کے میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں، ان کو ایکچوئل ٹکٹس الاٹ کی جائیں؟ ویری مچ جی، آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا۔ میں ایکچولی فوکس پورے میں سمجھتا ہوں کہ میں صرف یہاں پہ ناٹ جسٹ ریپرزینٹنگ JIU پاکستان ایز اے پولیٹیکل ورک، یوتھ کے بینگ اے یوتھ آئی شوڈ، مطلب میں اس کو کچھ ایڈ کروں؟ ٹھیک ہے، اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان کی بات پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہ جی پارٹیسپیشن یوتھ کی جو بہت بڑا پنجاب میں بیٹھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو، جیسے میں پیپلز پارٹی کا نام لیتا ہوں جو ایک وقت میں رہی ہے 2/3 میجورٹی لیتی رہی ہے، بات کرتے ہیں تو اس کے شاید کئی ووٹرز ایسے ہیں اس لیے ہم نہیں نکلیں گے، اور پھر اس طرح ہی آپ اگر کرتے جائیں تو آپ کے سامنے کافی چیزیں آئیں گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کرنے کی ٹھیک ہے، ہم ایک پارلیمنٹری سسٹم رکھیں، لیکن ہمیں اس کو ایک پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ لے کے جانا پڑے گا۔ اس میں آپ چاہتے ہیں نا کہ جو یوتھ انوالو، دیکھیے جیسے میں بتایا کہ 21 ایئرز ہماری ایک ایوریج ایج ہے، تو دیٹ مینس کہ وی آر سو ینگ کہ ہمارے پاس اتنی یوتھ ہے اس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی 70% دونسی ہے، لٹریٹ ہے، اور یہ اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے۔ تو میرے صرف ایک نے بتایا کہ ہمیں یونیورسٹیز کالجز میں اسٹوڈنٹس یونینز کو مے بی اس لیول پولیٹیکل پارٹیز سے دنیا میں جو ایک ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کہ پولیٹیکل کلبز ہیں، جیسے لٹریچر کلبز ہیں، اس طرح ڈفرینٹ کلبز ہیں جس کو وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں کافی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی پارٹیز کے مینیفیسٹو کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی کانسٹیٹیوشن میں چیز ایڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پارٹیسپیشن بڑھے۔ دوسری بات پہ میں یہ آؤں گا کہ ایک جو اسٹیٹس کو ہے ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے، جس میں بھی آپ نے کہا کہ ینگ جو کینڈیڈیٹس کو ٹکٹس نہیں ملتی، اور جن پارٹیز کا بھی آپ نے نام لیا ان میں سے وہ اکثر پارٹیز ہیں جن کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہوتے، اور پھر جو بھی اپلائی کرتے ہیں اس کو ٹکٹ مل جاتی ہے۔ اس کا ریزن یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس وہاں پہ کوئی سینئر بندہ ہے، انہوں نے کہا نہیں ہم اس ینگسٹر کو دیں گے ٹکٹ، اس کا ریزن یہ ہے کہ وہاں سے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے انڈیا کی مثال دی، انڈیا ہمارے سے کافی لحاظ سے پیچھے بھی، لیکن اس لحاظ سے وہ ایک ڈیموکریٹک ایک ہسٹری ہے، وہ بہت اسٹرانگ ہے ہمارے سے۔ اگر آپ ان کی عام آدمی پارٹی کی پوری ڈیٹیل پڑھیں اور اس کو آپ دیکھیں گے انہوں نے کیسے ورکنگ کی، اور انہوں نے کیسے ایک چھوٹے چھوٹے ونگ میں جا کر انہوں نے وہ ایک عام ورکر کو جو پولیٹیکل ورکر تھا جو گلی میں جھاڑو دینے والا تھا، اس کو بھی انہوں نے جونسن نے اس کو اتنا موٹیویٹ کیا کہ اس نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور رزلٹ آپ کے سامنے تھا۔ لیکن ہمارے ایک جس بندے کی جیب میں پیسہ نہیں جا رہا، جتنا مرضی وہ میرٹ پورا اترتا ہو، جتنا مرضی وہ سیاست کو سمجھتا ہو، جتنا مرضی وہ 90% وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکلی جن کا ایکیومنٹ بہت اس لیے پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے، انہیں پتہ مطلب وہی
تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بیسک چیزیں ہیں، اور اسپیشلی جو آپ جیسے پلیٹ فارمز ہیں، ٹلڈیٹ ہے، گیلپ ہے، ان سارے میری ریکویسٹ ہوئی کہ ایز اے کہ ہمیں بہت ریفارمز کی ضرورت ہے. آپ جتنی یوتھ ہماری ایکٹیو ہے، سوشل میڈیا اٹھائے ہیں، انہوں نے ایسا پاکستان میں ساتھ پہ اٹھایا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں لگتا ہے صرف سیاست پاکستان میں، لیکن وہی یوتھ الیکشن میں سوئی ہوتی ہے. اس کا ریزن ہمیں دیکھنا پڑے گا. ریزن اس کی یہی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو میں ووٹ، اس کا رزلٹ وہ نہیں نکلنا جو میں ڈال رہا ہوں، رزلٹ پلان. آپ کے پاس کوئی اس وقت ایسے ڈیٹا ہے جماعت اسلامی نے 2018 کے الیکشن میں کتنے کینڈیڈیٹس کو، یوتھ کینڈیڈیٹس کو ٹکٹس اوارڈ کی؟ اگر ہم میں کام کرتے ہیں، اور ایک پولیٹیکلی جو جے آئی یوتھ پاکستان جس کو ملی سے بات جب ہم نے دیکھا کہ ہمیں وہ والا رسپانس نہیں آ رہا، تو پھر اس کا نام رکھا جے آئی یوتھ پاکستان. 20-25% تھی، لیکن میرا لوگ وہی تھے جو والا جی 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 آپ کو جانا پڑتا ہے، تو اس کو 2-4 سال لگے اپنے اس جگہ پہ پہنچنے. ہم نے وہاں پہ انٹروڈیوس کرایا کہ ہم نے پورے پاکستان میں جے آئی یوتھ کا انٹرا پارٹی الیکشن کروایا، جو کہ یونین کونسل بیس پہ ہوا. اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی ہماری تقریباً 15 لاکھ ووٹ ڈالے گئے صرف کے پی کے میں جی، اور تقریباً 12 لاکھ ووٹ ہمارے کاسٹ ہوئے اس پورے پروسیس میں، جبکہ ہم نے ابھی 70% ایریاز میں بھی یہ سارا کیا تھا انٹرا پارٹی. بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہونا چاہیے. وہی ایک جیسے دیکھیں نا آپ فٹ بال لیگز کراتے ہیں، کرکٹ لیگز کرواتے ہیں، یہی وجہ ہے نا کروانے کی کہ آپ پتہ چلے وہ جو ہڈن ٹیلنٹ ہے جو بیچارہ کسی وجہ سے کسی نے فارم نہیں دے سکتا، تو اس جگہ پہ لیگز کرائی جاتی ہیں تاکہ وہ پلیئر ابھر سکے، اس کے اندر ٹیلنٹ وہ آگے آ سکے. پارٹیز میں بھی کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں، آپ نے اس طرح کی ٹریننگ کریں گے جس بندے بالکل. میرا یہ خیال ہے کہ ایز اے پولیٹیکل میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت. دیکھیں جو یوتھ ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے، یوتھ کا جو ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے دیٹ از جو ان کا فیکٹر ہے بہت اسٹرانگ کہ وہ ایموشنلی ہر چیز ہے. لیکن جو اسٹیٹ ہے نا وہ مطلب اس کو صرف، اور وہ یوتھ جو ہے نا جو اپنا حق اور اپنا جو ان کو کیا ملنا چاہیے اس پہ زیادہ فوکس کرتی ہے، اس پہ اس کے پیچھے جاتی ہے کہ چاہیے میرا حق بنتا ہے، میرا استحقاق ہے، مجھے ملنا چاہیے، اس کو فالو کرتی ہے. لیکن جب آپ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ حق سے زیادہ حقائق ریئلٹی چاہیے کہ ریئلٹی کیا ہے اور آپ کی رسپانسبلٹی کیا لگے. انفارچونیٹلی وہ ایک یوتھ ہماری کمی ہے، اور جیسے میں نے ابھی بڑا اچھا کام کرایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں اور پارٹیز میں بھی ہم ٹریننگ نہیں کر پاتے. تو جو آپ کا یہ ہے کہ ٹکٹس ملنی چاہیے، میں بالکل اس کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے یوتھ کو جب آپ کی 60 بالکل بیٹھے ہوتے ہیں پچھلے 20-25 سال میں 2-3 سال تو یہ پچھلے 15-20 سال میں چینج ہوئی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی اس کے مطابق اپنی چیزوں کو چینج کرنا پڑے گا. ہم جنرلی تو کمپیریزن جو ہے وہ اپنی نیبرنگ کنٹری جو انڈیا ہے ان کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہاں پہ تو ٹرن آؤٹ ریٹ اوور آل ووٹر ٹرن آؤٹ ریٹ 66% ہے، اور یوتھ ووٹر ٹرن آؤٹ ریٹ 69% ہے. تو مطلب کہ وہ اوور آل ووٹر ٹرن آؤٹ ریٹ سے بھی ایکسیڈ کرتا ہے. تو ہمارے لیے تو جو ہے وہ یہ مطلب we used to be one country at one point of time. تو ایسی کیا چیز ہے جو وہاں کی یوتھ
motivated. But we'll come back to you, Usman Javed Saab. Thank you so much for your answers. Before I come to you, Umar, میں جو پروونشل الیکشن کمشنر ہیں پنجاب کے حفیظ صاحب، سر میں آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ الیکشن کمیشن کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پورے پروسیس میں. تو کیا آپ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ اس وقت الیکشن کمیشن جو ہے وہ یوتھ کے ووٹر ٹرن آؤٹ کو انکریز کرنے کے لیے کیا آپ نے اپنے ایجنڈا پہ بھی اس کو رکھا ہے کہ ہم نے آنے والے الیکشن میں یوتھ کے ووٹر ٹرن آؤٹ کو بڑھانا ہے؟ آئی نو کہ جینڈر کے وی آل نو کہ جینڈر کے امپروومنٹ کو انہانس کرنے کے لیے ہم نے کافی ساری اسٹریٹجیز رکھی ہوئی ہیں. تو کیا کوئی اسپیسیفک پروگرامز جو یوتھ ٹارگیٹڈ ہوں وہ آپ نے پنجاب میں یا اوور آل الیکشن کمیشن نے کچھ شروع کیے ہوئے ہیں؟ کچھ سے ہم واقف ہیں, کچھ آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع فراہم کیا کہ اس فورم کے ذریعے الیکشن کمیشن کی جو ایفرٹس ہیں وہ میں بیان کر سکوں. بنیادی طور پر تین جو الیکشن کمیشن بہت سارے گائے بگائے جو ہے اقدامات کرتا رہتا ہے, لیکن تین جو اس کی اہم چیزیں ہیں وہ میں ہائی لائٹ کروں گا. سب سے پہلے ووٹر رجسٹریشن. جب ووٹر رجسٹریشن ہوگی تو پھر ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھے گا. یوتھ کی ووٹر رجسٹریشن کے لیے ہم ابھی سے یہ ارینجمنٹ ہے کہ جس طرح یہاں پوائنٹ ہوا کہ CNIC بنیاد ہے اس کی, تو پھر جب CNIC بھی بن جاتا ہے تو اس کے بعد بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, ووٹر رجسٹریشن نہیں ہوتی یوتھ کی. تو اس گیپ کو کم کرنے کے لیے ہم منتھلی جو ہے ہم نے ارینجمنٹ نادرا سے کیا ہے, اور نادرا کے پاس جتنے CNIC رجسٹر ہوتے ہیں وہ سارا ڈیٹا آن لائن ہم نادرا سے منتھلی کلیکٹ کرتے ہیں. وہ ڈیٹا کلیکشن کرنے کے بعد پھر ہم اپنے چینل سے اپنے جو ڈسٹرکٹس ہیں ہماری فیلڈ فارمیشن ان تک پہنچاتے ہیں آن لائن, اور ہمارے جو رجسٹریشن آفیسرز ہیں ان کو اپنے طریقے سے ویریفائی کر کے اس سارے ڈیٹا کو پھر اس کو ویریفیکیشن کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ اس کی ہمارا جو کمپیوٹرائز الیکٹورل رول سسٹم ہے اس میں اس کو فیڈ کرتے ہیں اور اس کو ڈیٹا کا حصہ بناتے ہیں. اور یعنی کہ اس طرح سے وہ گیپ جو CNIC ایشو ہونے کے بعد بھی موجود رہتا تھا اور یوتھ کا ووٹ رجسٹر نہیں ہوتا تھا, اس کو اوور کم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کنٹینیوسلی یہ کام کر رہا ہے. منتھلی بیسس پہ یہ کام ہوتا ہے. اس سے یہ جو ووٹر رجسٹریشن کا یوتھ کا مسئلہ تھا وہ کافی حد تک کم ہوا ہے. اس کے بعد دوسرا ہمارا ایک فورم جو ہے وہ ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے جس میں جینڈر اور ہمارے منارٹیز ہیں, یوتھ ہیں اور وومن, ان کے لیے ان کی رجسٹریشن بھی اور ان کا CNIC کا ایشو بھی اور پھر ان کے ٹرن آؤٹ کو بڑھانے کے لیے بھی یہ ورکنگ گروپ ہے. یہ نیشنل لیول پہ بھی ہے اور 4 صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں بھی ہے. اس کی ہماری منتھلی میٹنگ ہوتی ہے. اس میں ہمارے ساتھ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس بھی ہیں, سول سوسائٹی آرگنائزیشنز بھی ہیں. وہاں پہ یہ سارے ایشوز جو ہیں میں CNIC خواتین کا بالخصوص, تو اس میں ایریاز آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں جہاں پہ گیپ زیادہ ہے. پھر ہم نادرا سے مل کے وہاں پہ MRV جو ہے وہ ڈپلائی کراتے ہیں. سول سوسائٹی جو ہمارے ساتھ آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی اپنا جو ہے کام کرتی ہیں اور آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں خواتین کو جن کے پاس CNIC نہیں ہے. نادرا کو الیکشن کمیشن موٹیویٹ کرتا ہے, MRV ہم ڈپلائی کراتے ہیں اور اس طرح سے خواتین کے CNIC کا بھی اجرا کرایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ان کی ووٹر رجسٹریشن بھی کرائی جاتی ہے. دوسرا ہمارا اسی طرح کا ایک فورم ہے ڈسٹرکٹ ووٹر ایجوکیشن کمیٹی. وہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہے, وہ بھی منتھلی بیس پہ کام کرتا ہے. اس کا بھی کمپوزیشن تقریباً اسی طرح سے ہے. لیکن سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں, کب سے کام کر رہا ہے یہ آپ کا ڈسٹرکٹ ووٹر ایجوکیشن پروگرام؟ یہ تو 2000 جنرل الیکشن جو 18 ہیں
उस वक्त से ये काम कर रहे لیکن پھر بھی آپ دیکھیں رزلٹس اس طرح کے ہیں کہ ہماری سے 30% جو ایلیجبل یوتھ ووٹرز ہیں ہیں جی. وہ کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ نیا کچھ انوویٹو اسٹریٹجیز کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ینگ ووٹرز کی ٹرن آؤٹ کو بڑھانے کے لیے؟ ینگ ووٹرز کا ٹرن آؤٹ بڑھانے کے لیے ہم نے جو ہے ووٹر رجسٹریشن کے ساتھ ساتھ یہی میں جو گزارش کر رہا تھا کہ ڈسٹرکٹ ووٹر ایجوکیشن کمیٹی کا جو ہمارا فورم ہے اس کے لیول پہ بھی ہم جو ہے باقاعدہ ابھی بھی ہماری کمپین چل رہی ہے. اسکول میں بھی ہم جا رہے ہیں, یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, کالجز میں جا رہے ہیں, وہاں باقاعدہ اویئرنیس سیشن ہو رہے ہیں. تو یہ ہماری آن گوئنگ جو ہے وہ کمپین ہے اور ہم یہ کرتے رہتے ہیں اور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کیا آپ لوگ جو سیاسی جماعتوں کا ڈیٹا بھی نیچرلی الیکشن کمیشن کلیکٹ کرتا ہے, تو کیا آپ ایسا بھی کوئی ڈیٹا اپنے کولیٹ کرتے ہیں جس میں آپ کو معلوم ہو کہ کس سیاسی جماعت نے کتنی ینگ کینڈیڈیٹس کو جو ہے ٹکٹس الاٹ کی اس بار؟ ایسا کچھ نظام ہے آپ کا ینگ کینڈیڈیٹس کا؟ ینگ کینڈیڈیٹس کا ڈیٹا تو ینگ کینڈیڈیٹ جس طرح ابھی یہاں ڈسکشن ہو رہی تھی, اس میں بہت سا نامینل سے لوگ ہوتے ہیں, آتے ہیں. زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز جو کلچر ہے جس طرح کا ہمارا یہاں الیکٹیبلز کا ہی ہے, تو جو انکریجمنٹ ہے وہ الیکٹیبلز کی طرف ہوتی ہے, یا رجحان ٹینڈنسی جو ہے وہ الیکٹیبلز کی طرف ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اب میں جو ہمارے ینگسٹ لیکن مے بی پرہیپس موسٹ امپورٹنٹ موسٹ ریلیونٹ جو ہمارے فائنلسٹ ہیں ان کی طرف آؤں گی. عمر, آپ سے, آپ پریزیڈنٹ ہیں لمز کے. لمز ایک پاکستان کا ٹاپ انسٹیٹیوشن ہے اور اب تو اس کا جو اسٹوڈنٹ کا جو سائز ہے وہ بہت انکریز کر چکا ہے. تو آپ ایز پریزیڈنٹ آف اسٹوڈنٹ کاؤنسل فار لمز, دیٹس اے بگ پوزیشن ٹو ہولڈ. الیکٹڈ پوزیشن تھی کہ نامینیٹڈ پوزیشن؟ It was elected one. الیکٹڈ پوزیشن. پراپر الیکشنز ہوئے, آپ کو ووٹ ڈلا, سب کچھ ہوا. آپ کا کوئی اپوننٹ بھی تھا یا آپ اناپوزڈ تھے؟ Yeah, opponent hai obviously. اپوننٹ تھے. کتنے اپوننٹس تھے؟ About 4. 4 opponents تھے. And you won how many votes? I got 259 votes. 259 votes. Wonderful. اچھا, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے الیکٹورل سارٹ آف منی الیکٹورل پروسیس میں یونیورسٹی لیول میں حصہ لیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوتھ کی جو ہمارا جو یوتھ ہے پاکستان کا اوور آل, مطلب 64% ابو پاپولیشن ہے 220 ملین پیپل کی, جو کہ ینگ لوگوں پہ مشتمل ہے, اور 46% رجسٹرڈ ووٹرز ہیں. تو لیکن پھر بھی اتنا لو یوتھ ووٹر ٹرن آؤٹ ہے. تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ یوتھ کیوں نہیں ووٹ ڈال رہی؟ مطلب میرا سینٹرل کویسچن آپ سے یہ ہے کہ یوتھ آپ کے اراؤنڈ جو یوتھ ہے, آپ ان سے, ان کے پولیٹیکل سینٹیمنٹ سے آپ کیا گیج کرتے ہیں کہ وہ کیا الیکشن کے پروسیس میں یا پولیٹیکل پروسیس میں انٹرسٹڈ ہیں, نہیں ہیں, اور ووٹ ڈالنے میں انٹرسٹڈ ہیں, نہیں ہیں, تو کیوں نہیں ہیں؟ So thank you for giving me an opportunity especially to speak on this platform. دیکھیں, جب بھی ہم یوتھ اور پاکستان کے اندر الیکشنس کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک دیر آر 2 major problems that we are facing. Number 1 is کہ there are 3 major things on which we can focus to indulge youth into the electoral process. So basically these are trust, transparency and accountability. دیکھیں, ہم سب دیکھتے ہیں کہ کافی کینڈیڈیٹس ہیں جو ہمارے الیکٹورل پروسیس کا پارٹ بنتے ہیں, لیکن ان میں سے اکثر کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر لٹرلی FIRs چل رہی ہوتی ہیں فار دا ڈوئل نیشنلٹی, فار دیئر برائبری اینڈ ایٹسٹرا. لیکن اب یہاں پہ ہماری الیکشن کمیشن کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے ان کے بیک گراؤنڈ چیکنگ کو, ان کی کینڈیڈیٹس کی اسکریننگ پروسیس کو تھوڑا سا اور اسٹرکٹ کریں. نمبر 2, میں بات کرنا چاہوں گا اکاؤنٹیبلٹی کی. دیکھیں, جب بھی ہماری گورنمنٹ اپنے فنڈس کو ایلوکیٹ کرتی ہے, دین دوز allocation of funds and a policy making process should be transparent to its youth and to its overall general public. دیکھیں, جب آپ کی پبلک کو, جب آپ کی یوتھ کو پتہ ہوگا کہ بھائی ہمارے دیے گئے ٹیکسز کہاں پہ انویسٹ ہو رہے ہیں, ہمارے MNAs MPs ہمارے ٹیکسز کو مطلب
प्रोडक्टिवली यूटिलाइज भी कर रहे हैं कि नहीं, तो ऑब्वियसली यू विल बी इंसेंटिवाइज टू पे टैक्सेस एंड टेक पार्ट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस. एंड थर्डली, हम देखें जो भी शख्स, बेशक वो हमारा लीडर हो या फिर हमारा एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, जो भी हमारे कंट्री की इमेज को नुकसान पहुंचाए, आई थिंक कि हमें उसको इबरत का निशान बनाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे मुल्क की हिकमत और सालमत हमारे लिए सबसे पहले आती है. एंड इसके अलावा क्योंकि आई एम फ्रॉम लम्स एंड करंटली आई एम अ स्टूडेंट, तो इवन के लम्स के अंदर भी आप सबको शायद पता होगा कि इट्स वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान. और वहाँ पर ऑब्वियसली मतलब चलें वहाँ पे जहाँ मतलब वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पर. लेकिन लास्ट ईयर भी जब वहाँ पे इलेक्शंस हुए तो वहाँ पर जो वोटर टर्नआउट है तो मतलब वो 70 to 80% तक था. लेकिन हम देखते हैं कि ओवरऑल हमारी यूथ का वोटर टर्नआउट 20 to 30% है. तो लम्स के इलेक्शंस में इतना क्या इंटरेस्ट था हमारी यूथ को कि वहाँ पे 70 to 80% लोगों ने वोट दिया. तो अब उसके अंदर भी अब इवन कि जब मैं स्टूडेंट काउंसिल की बात करता हूँ, इवन कि मेरे से आई एम इलेक्टेड फॉर द टेन्यूर ऑफ 2022-2023, तो उससे पहले भी हमारी एक रवायत चली आ रही है कि वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट टू आवर स्टूडेंट्स. हमारे मंथली ऑफिसर्स होते हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें हम 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, उनके इश्यूज़ को सुनते हैं और फिर उस पर हम प्रॉपर फॉलो बैक देते हैं. आप मुझे बताएं कि हमारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के MNA या MP को आप उठा के देख लें, आपको कहीं पे पता हो यार ये हमारे ये पर्टिकुलर MNA MP हैं, ये अपने जो इलेक्टेड वोटर्स हैं, आफ्टर ही हैज़ वॉन द इलेक्शन, वो अपने इलेक्टेड वोटर्स के पास जाते हैं, वो अपना प्रॉपर ऑफिस सेटिंग में बैठते हैं, उनके इश्यूज़ को सुनते हैं और फिर उस पर प्रॉपर फॉलो बैक देते हैं. हमने आज तक ऐसा नहीं देखा. आपने कभी देखा होगा स्पेसिफिक MNA इज प्रोपेगेटिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिज पब्लिक? नेवर. तो यही वजह है कि हमारी यूथ बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही पॉलिटिक्स के अंदर. एंड सेकेंडली द मेजर प्रॉब्लम इज दे आर नॉट ऑल्सो अडोप्टिंग पॉलिटिक्स एज अ प्रोफेशन. अब उसके क्या रीज़न है? देखें, इट्स अ फैक्ट दैट इन पाकिस्तान 90% ऑफ द बिजनेसेस फेल बिकॉज द फादर्स डोंट गिव कंट्रोल टू देयर सन्स. अब यहाँ पे बिल्कुल यही पैरेलल होता है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर भी. आपने देखा होगा कि जो हमारे ऑब्वियसली पॉलिटिकल, मैं किसी पार्टी को स्पेसिफिकली नहीं टारगेट करूँगा, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर वही ओल्ड लोग बैठे हैं और मतलब वो बेसिकली अपनी यूथ को कंट्रोल नहीं देना चाहते. हमारी मतलब 3 to 4 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और हम देख रहे हैं कि उन्हें वही कन्वेंशनल फैमिली सिस्टम से चलते आ रहे, इवन के 1970s से, मतलब उनके बाप दादा और अब बेटे हैं, तो मतलब यूथ को वहाँ पर भी आगे आने का मौका नहीं मिल रहा. तो इसलिए फिर उनके लिए उसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना भी इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो बस मैं यही कहूँगा कि अगर आप ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी को शो करेंगे, अगर आप यूथ को मौके फराहम करेंगे पॉलिटिक्स को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो ज़रूर उसका हिस्सा बनना पसंद करेंगे. लेकिन अभी नहीं आप देखते कि वो हाँ, मतलब करंट सिचुएशन डजंट डिपिक्ट दैट इट इज बेटर फॉर अस टू अडॉप्ट दिस प्रोफेशन. इवन कि हमारे पेरेंट्स भी हमें अलाउ करेंगे कि हम पॉलिटिक्स को एज अ प्रोफेशन प्रेफर करें. थैंक यू सो मच. मेरे बहुत से फॉलो अप क्वेश्चंस हैं हमारे पैनलिस्ट के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेशन खत्म होने के लिए 6 मिनट रह गए हैं, तो मैं ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस जो है वो लेना चाहूँगी. जी सर, आप. आइडेंटिटी जो है वो चेक हो जाती है जिस जगह भी जाए, तो वोट के लिए हमारी क्यों नहीं इस तरह मशीन आ जाती कि हम जब अंगूठा लगाएं हम आइडेंटिफाई हों कि हम वाकई रियल वोटर हैं या नहीं. हर बैंक में, जिस मर्जी बैंक में जाए, तो इलेक्शन कमीशन से आपका सवाल है कि लम्स के? नहीं, वो इलेक्शन कमीशन जो है इसको ठीक हो सकता है. देखें, इट्स अबाउट कि हम लोग किस तरह अपने प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं. तो आई थिंक वहाँ पे अगर हम देखें, शायद आपने बात की थी कि शायद इसको स्पेसिफिक, हाँ, इन्होंने एक स्पेसिफिक कंट्री मेंशन की थी और मतलब वहाँ पे वो इवन के स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो हमारे स्टूडेंट कार्ड्स होते हैं, तो कह रहे कि आप वो शो करेंगे तो उस पर फिर आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं. तो आई थिंक कि अगर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और हमारे लिटरली अगर खुद जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब जो हमारे सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वो चाहें कि हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करें और लोगों को लिए और बेसिकली आसान बनाए उस वोट कास्टिंग प्रोसीजर को, तो आई थिंक ये हो सकता है. और इसके लिए मुझे लगता है कि हमारी मौजूदा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो किस तरह फंड्स एलोकेट करेंगे ताकि लोगों के लिए और ज़्यादा आसान बनाया जाए. मैं तो कहता हूँ कि बल्कि ईमेल्स के थ्रू भी वोट कास्ट हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन आवर इन्वेस्टमेंट एंड. एक्चुअली बिलाल साहब से एक क्वेश्चन है और काइंड ऑफ अ फॉलो अप विद Umar and Saadullah Sahab kind of together. If I sum up the entire conversation, 2 points basically nikal rahe, right? Number 1, student unions, very important. And number 2, the democratic process as it is happening. But just to make a point, right? And I think this will kind of sum up very well.
I'm from LUMS. I'm a senior at LUMS. I've been very, very involved in grassroots politics at LUMS. I've also had to deal with the administration at LUMS. And I can tell you this, nobody wants student unions. Why? Because sabse pehle wo university mein empower honge. With all due respect, I'm going to give another example here, right? Umar is the student body president at LUMS. This is the first time I'm seeing him. And this is the first time I found out he is my president. And I feel that sums up the very problem with democracy. Jis tarah Bilal sahab ne kaha hai, it's so impersonal, right? I am dealing with grassroots issues, workers' rights. With all due respect, Saadullah sahab, the government or the state does not want student unions, because the moment we become empowered, the first thing we do is we're going to start questioning the way you handle your workers. Aap body shop ke representative hain. ہم اگر پاور میں آ گئے ہم تو سب سے پہلے آپ کی کمپنی کے پیچھے جائیں گے, رائٹ؟ اینڈ آئی فیل لائک دیز آر the kind of things that are not being addressed in this discussion at all. You can have biometrics. The democratic process, it's not like the youth isn't involved. ہم لوگ independent candidates کے ساتھ involved ہوتے ہیں. So for instance, I'm from Karachi, right? I wasn't able to vote in the previous election because I was too young. I'm going to be voting in the next election. But I was still, ہم لوگ پھر بھی vote نہیں کر سکتے, لیکن politics میں involved ہیں. Politics میں کس کے ساتھ involved ہیں؟ عمار علی جان, حقوق خلق movement, right? Jibran Nasir from Karachi. What is the biggest problem that we face? We can only give votes to candidates from our own constituencies. So even if we are involved in the political process, it never translates into voting behavior because our options are so limited. And I feel like these are the kind of connections and linkages that people are just not making in this entire discussion. So, like Bilal Sahab, again, to frame it as a question, if the entire democratic process is so flawed, if our conceptions of merit are so flawed, we're not seeing our people being represented in the actual voting process, then where do we go from there from a policy and reform perspective, right? Okay, thank you. Thank you so much. I think this is the one of the best thing in the start of 2023 we are having right now. Actually, I'm a student of international relation and I am agree with Saad and panelists. Almost it took me 8 years to convince my parents I want to study politics and I want to take part in Pakistan's politics. But I was not allowed. جو ایک environment دیکھیں جی بنا ہوا ہے اور جس طرح کی ٹی وی اور میڈیا پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں, اب ہم لوگ کون ہے؟ یہ وہ 80-90% پاکستان کی وہ یوتھ ہے, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس, جس کے پاس وہ آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنی ملک سے باہر چلی جائے. اب میں جب اس کے بعد انٹرنیشنل ریلیشن میں نے پڑھے, اب میرے پاس ورلڈ وائڈ اپرچونیٹیز اویلیبل ہے, دین آئی ایم اسٹک ہیئر. اور یہاں پہ میرے پروفیسر مجھے کہتے ہیں دیٹ یو شوڈ گو ابراڈ. If I have to go abroad and if I'm not allowed from my home to go get part in Pakistan politics, now what should I do? Right now I'm so easy to work with any UN agency like UN volunteer or any platform. But my own country or my own political environment not providing me opportunity. So at least there is something like ہمیں کوئی گراؤنڈ پہ چیز پرووائڈ کی جائے. اور سب سے پہلے پلیز یہ جو ٹی وی پہ ڈبیٹس ہیں نا, اور جس طرح وہ پولیٹیشین جو وومین اور چاہے مین یا کوئی بھی ایک دوسرے کو بلیم گیم کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں اس سے وہ سارا کلچر ہی اور ایک اگریسو اور ابریسو لینگویج پروڈیوس ہو رہی, تو اس کے لیے پلیز کچھ بہتر کیا جائے. تھینک یو سو مچ. میں اپنے پینلسٹ کی طرف آؤں گی. 5:30 ہو چکے ہیں تو میں بس کلوزنگ ریمارکس دوں گی, اور اگر آپ بریفلی جو ہے جو سوال آڈینس میں سے آئے ہیں ان کو جواب دے دیں. بلال آپ سے شروع کرتے ہیں. I think جو اسٹرکچر ہے جو جیسے آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں کہ ایشو جو ہے وہ پرابلم اسٹرکچر اٹ سیلف میں ہے. سو آئی تھنک جہاں ہم بالکل بیسک پوائنٹس کی بات کریں وہاں پرابلی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سم ہاؤ اس نے بھی یہ انشور کیا کہ ہم ایک بہت ہی سینٹرلائزڈ سا پاکستان ایک تھوڑے سے لوگوں کے درمیان ٹوٹل جو نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے الیکشنز ہوتے ہیں وہ 1200 افراد کو الیکٹ کرتے ہیں 220 ملین کے لیے. اور پاکستان کی آبادی جب 1972 کا کانسٹیٹیوشن آیا تھا 8 کروڑ تھی, تو 3 ٹائمز آبادی بڑھ گئی ہے, مگر سیٹیں جو ہیں وہ میرے خیال 10% 15% ہی بڑھی ہیں. تو جب تک ہم جو ساری سیاست کا محور ہے وہ یہ 200 نیشنل سیاستدان جو کہ تمام پاور رکھتے ہیں, پروونشل سیاستدان جو ہیں وہ ان کے سیکنڈ ٹیئر ہوتے ہیں,
تو وہ بھی ملا لیں تو 1200. جب تک ہم ان کے پاس رکھیں گے تو تب تک کسی قسم کی کوئی امید کسی کو بھی طاقت پر ہونے کی کہ نوجوان جو ہیں وہ کمزور ہیں, ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے, مگر عام پاکستانی کی بات سننے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ 1200 افراد سے ہمیں کسی طریقے سے پاکستان کو آزاد کرانا ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں اگر الیکٹڈ لوگ ہوں گے تو ہر بندے کو اس کی چوائس کا بندہ بھی ملے گا. جیسے یہ کہہ رہی تھی کہ چوائس اویلیبل نہیں ہے, تو چوائس تب بھی اویلیبل ہوگی جب ہزاروں کانٹیسٹ ہوں گے. 1200 میں تو سب کی چوائس جو ہے وہ کبھی بھی ریپرزینٹ نہیں ہو سکتی. سعد آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ Yes, to answer you, I have the answer for you is that your question had the answer. Like you said that I have seen you for the first time. He said I got 259 votes. So you as a student, he got 259 votes from where? So that you need to figure out. So I want to answer it that way, that LUMS is a very small part. Like it's very, and that's university. You need to start from the college level, from the base level. University is the last stop you go into, right? So, and you're right on the part that the state is not interested. That's the grassroots problem, that the state is not interested. To make them interested, you need to speak up on a more macro level. The youth needs to speak up. That's why and for Body Shop, you can question us anytime you want to. That we would love. That's what our campaign is. We want everyone to question each one, the state. Why what's stopping you guys? That that you are perfectly right, that when they will give representation, then they will have to answer. That's what they're scared of. So for that, you need to take a step yourself first. So if you take a step, but that's a very minute level. University is the last stop. You need to start from the college level and maybe the school level. And that if you not start from the state, if one school starts, then their voice is very minute. वो उनको दबा दिया जाएगा. Like they will be hampered. So you need to start on a more macro level as opposed to like thumping the voice down. Official in position, right? Or there are legislators. वही बात है ना कि कोई grassroots में connection नहीं आ रही है. वो translate नहीं हो रही है post election either. Very valid points, and I hope you can continue the conversation with them after the session ends. So very interesting, very valid points. Usman साहब, आपका कोई closing remarks हो तो फिर मैं मेरा ख्याल है मैं इन्हीं की बात पे आता हूँ. देखिए, मैंने पहले भी कहा कि बिलाल ने बिल्कुल सही कहा कि मे बी हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, और इसको बहुत कम लोग हैं जो नहीं करेंगे, सेकंड नहीं करेंगे. जैसे उन्होंने कहा कि कराची में किसी एक खास बंदे को सपोर्ट कर रही हैं, और लेट्स से एक बंदा, मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे भी वो बंदा पसंद है, मैं उसको यहाँ बैठ के वोट कर सकता हूँ, तो जो एक्यूमुलेट होगा पूरा वोट पूरे पाकिस्तान की, उसकी परसेंटेज पे उसको सीट्स मिलेंगी. तो इसकी रिप्रेजेंटेशन में भी वो प्रैक्टिकल ना हो कि हम लोग 270 की जो नेशनल असेंबली है उसको 2070 पे ले जाएं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि हम उसको प्रोपोर्शनल कर दें कि जिसको जितने परसेंट वोट मिले उसकी उतनी रिप्रेजेंटेशन नेशनल असेंबली में या सूबाई असेंबली में आ जाए. तो मुझे लगता है कि इस पे हमें बड़ा फोकस करना चाहिए, और मेरा ख्याल ये है कि इसमें हमें बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि तकरीबन जैसे हम बलोचिस्तान के आजकल इश्यूज देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास फाटा के इश्यूज हैं, इस तरह के आपके पास डिफरेंट आप सारी कम्युनिटीज़ के इश्यूज देखते हैं, तो हर कम्युनिटी की से हर एरिया से रिप्रेजेंटेशन आ सकती है, और थोड़ी सी इसमें चेंज करने की ज़रूरत है, और थोड़ा दिल बड़ा करने की ज़रूरत है हमारे जो सियासतदान बैठे हुए हैं, कि उनको ये लगे कि वाकई नए लोग कैसे आ सकते हैं. तो मुझे लगता है कि अच्छा, अगर एक पार्टी का लीडर है और उसने मेरे पे डिपेंडेंट है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा स्ट्रांग हूँ, चाहे मैं मेरे पे 100 मुकदमे बने हों, जैसे उन्होंने कहा मैं करप्ट भी हूँ और मैं कातिल भी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन चूंकि इलेक्शन मैं जीतता हूँ तो वो जितना मर्जी को एक हफ्ते मुझे टिकट देनी है और मैंने बनूंगा और मैं चला जाऊँगा. लेकिन अगर मेरे पार्टी के लीडर को ये पता हो कि मैंने 272 के नाम देने लोगों के, और इनके रिप्रेजेंटेशन आएगी, जो टॉप के 100 अगर मेरी सीट्स में जो मिलती हैं, जो उसके जो रेशो बनती है, तो मेरे टॉप के जो 100 लोग हैं उसमें जाएंगे, तो मेरे पास एज ए लीडर ये ज़्यादा अच्छी ऑप्शन रहेगी कि मैं अपने अच्छे कैंडिडेट उसमें लेके आ सकूँ. तो मुझे लगता है कि ये इसका एक अच्छा हल है अगर इस पर वर्किंग की जा सके. ठीक है, थैंक यू. उमर, आप तो जो है वो नवाज शरीफ या इमरान खान या जरदारी वो लेवल के लीडर निकले, जिनसे वो आपका तो पहली दफा मिल रही हूँ लम्स के प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल को, तो हमारे पास भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से जो है मुलाकात कराता है. करंटली मैं बहुत पॉलिटिकल हूँ, बेसिकली लास्ट मिला जुला करें आप, कोई क्या अपनी कोई
बैठक रखा करें कि आज जो है वो अवामी दिन है, हमें सबकी एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट पीएम क्वेश्चन आवर होगा। मेरा पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली। आई एम इंटरेस्टेड इन द कन्फेक्शनरी प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल है, वोट लेकर आए हैं, दिस इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस, दिस इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस, जीत के लिए। हाँ, no, it was just to portray the interest of my students. okay. अच्छा, बेसिकली lastly I wanted to add a point कि आपने इंडिया के बारे में मेंशन किया कि they have a 60 to 70% एक्टिव वोटर बेस। तो मैं आपको एक इंस्टेंस का बताना चाहता हूँ। इन 2006 इंडिया के अंदर उन्होंने 25 करोड़ रुपीस के टीवीज को डिस्ट्रीब्यूट किया था अपनी पब्लिक के अंदर। तो तब वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे थे कि यार ये आपने कैसा स्टेप उठाया है, मतलब इसको ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसके 10 to 15 ईयर्स के बाद दे पब्लिक यूज those televisions to educate themselves। मतलब इवन के इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनी जो पब्लिक थी ऑब्वियसली कि जो लोअर क्लास थी उनको एजुकेट किया। एंड आई थिंक one of those steps are the reasons that today India is standing with a much more stronger water base than Pakistan। Okay, thank you so much। क्योंकि अब टाइम सेशन का खत्म हो गया है, मैं हमारे सारे पैनलिस्ट जो हैं हफीज साहब बस वो उन्होंने मुझे स्टॉप का साइन कह दिया है, तो इसलिए मैं वो कह रही हूँ। हफीज साहब आपको क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे तो आप 1 मिनट में, आधे मिनट में दे दीजिए। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि 2-3 चीज़ें डिस्कस हुई हैं, स्ट्रक्चर है, सिस्टम है और अवेयरनेस है। तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं ये गुजारिश कर दूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है। हम सिर्फ पार्लियामेंट का बना हुआ कानून जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की इस हवाले से अपनी लिमिटेशंस हैं। हम कोई नई चीज़ ऐड सिस्टम में या नहीं कर सकते और ना कोई डिलीट कर सकते हैं। हमने जो सिस्टम मौजूद है और स्ट्रक्चर मौजूद है इसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर दूसरा अवेयरनेस के हवाले से यह है कि हम अगर अपने निज़ाम तालीम को देख लें तो वहाँ पे सिविक एजुकेशन का किसी ज़माने में सब्जेक्ट होता था, वो भी चंद लोग ही पढ़ते थे। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है ये जो नया हमारा ट्रेंड चला है, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम आया है, तो ये ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स ग्रुप तकरीबन डिलीट ही हो गया है। तो ये हमें देखना चाहिए कि निज़ाम तालीम में जो सिविक एजुकेशन है उसके हवाले से क्या कुछ हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर मैं इस पूरी कॉन्वर्सेशन को रैप अप करूं तो मैं यही कहूंगी कि वोटिंग जो है वो एक सिविक ड्यूटी है। हर एलिजिबल यंग वोटर के लिए लाजमी है कि वो ज़रूर बैलेट बॉक्स पे अगर वो अपनी आवाज़ को if they want to be seen, if they want to be heard, they need to go out and vote and become part of the political process। ये सेकेंडरी बात है कि वो एक्टिवली किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, लेकिन बेयर मिनिमम जो चीज़ है वो वोट है, तो वोट ज़रूर डालें। थैंक यू वेरी मच बिलाल गिलानी साहब फ्रॉम गैलप पाकिस्तान, सादुल्ला खान साहब फ्रॉम बॉडी शॉप पाकिस्तान, उस्मान जावेद साहब फ्रॉम जमात इस्लामी, उमर फहीम फ्रॉम लम्स प्रेसिडेंट स्टूडेंट काउंसिल, and Hafiz Saab, Provincial Election Commissioner Punjab, and I am Amna Kausar from BILDAT. We did this session in collaboration from ThinkFest 2023. Thank you so much. I hope you found this a fruitful conversation. Thank you very much for joining us.